آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ یہ انتہائی معرفت کا پیغام اور یہ انتہائی علم سے بھرا ہوا پروگرام ہے۔ اس میں آج ہم معراج کے ان رازوں کی طرف جائیں گے کہ جن کا جاننا بہت ضروری ہے، جو آقا نامدار فخر موجودات مقصود کائنات خاتم الانبیاء رحمت للعالمین اپنے ساتھ لے کر آئے، امت کو ان کی بشارت دی، وہ پیغام، وہ نعمتیں جو آپ اپنے ساتھ لے کر آئے۔ میں آج اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ پروگرام میں تشریف فرمائے بہت ہی پیارے، گفتگو کا ایک حسن رکھتے ہیں، اور علم تو ایسا ہے جیسے تاریخ راتوں میں چاند چمکتا ہے، ایسے جیسے ظلمت کے اندھیروں میں یا پھر کسی ایسے سمندر میں کہ جہاں ایک ایسی کشتی ہے اس کو ہم سفینہ کہتے ہوں، علم کا سفینہ۔ میں مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت شب معراج 51 سال کے میرے اور آپ کے آقا، 51 سال 5 مہینے، مختلف تاریخیں بھی ہیں، مگر خاص طور سے یہ سفر رات میں ہی کیوں؟ اسے اسرا کیوں کہا گیا؟ معراج لقب کیوں دیا گیا؟ ایک مقام سے دوسرے مقام تک کا یہ معاملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے معراج کی ہے، تو معراج عروج سے ہے، جی، بلندی کی طرف جو سفر ہوتا ہے وہ ظاہری طور پہ ہو تو بھی وہ عروج ہی ہوتا ہے، اور باطنی طور پہ ہو تو اس کو بھی عروج ہی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ سفر بلندی کی طرف تھا، اور یہ ظاہری طور پہ بھی عروج ہے اور باطنی طور پہ بھی عروج ہے۔ بے شک۔ عروج ایک تو آپ یہ سمجھیں کہ آسمان ہے اور آگے عرش ہے، آگے ایک پورا نظام ہے، براق بھی پیچھے رہ جاتا ہے، رف آ جاتی ہے۔ ایک بلندی اس میں اور بھی تھی کہ وہ بلندی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے آباء و اجداد جو انبیاء کرام میں سے تھے، جی، وہ سارے کے سارے ادھر جمع تھے، اور ان سے منتظر بھی ملاقات تھی، اور منتظر، ماشاءاللہ، وہ عروج بھی تھا اور یہ عروج بھی اللہ تھا، اکبر، یعنی ادھر بھی بلندی کا سفر تھا اور ادھر بھی بلندی کا سفر واہ تھا۔ واہ واہ، اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ اسرا اس کو کہا گیا ہے، جی تو اسرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات کو جو چلا جاتا ہے جی، اس کو کہا جاتا ہے، اور پھر اسرا کا مطلب یہ ہے چلنا۔ جی، تو اب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم چلے آپ، جب آپ حرم سے اٹھے تو براق موجود تھا، جی، براق پہ چلے، جی، تو سواری پر بھی چلتا ہے، چلا جاتا ہے، اور ویسے چلا جائے تو بھی ہے۔ صحیح، تو اب یہ صراحت ہے صحیح، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کہیں جا رہے ہیں، کہیں گئے، جی، مکے میں نہیں تھے، کیونکہ چلنے کا مطلب یہی ہے جو چلنے کا مطلب ہے۔ آہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنے جسد انصری کے ساتھ چلے، سبحان اللہ، اور پھر جو آگے آگے لیلن، تو لیلن یہ رات کا سفر ہے، ہاں، جب سارا عالم سو رہا ہے، سارا عالم تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، جی، اور ہر ایک اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنے ٹھکانے میں جو ہے نا وہ محو آرام ہے، جی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو یہ سفر کرایا، اور پھر یہ لیلن کے اوپر تنوین ہے، جی، دو زبریں جن کو ہم کہتے ہیں۔ جی، جی، یہ تنوین کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، یہ 8-10 معنوں کے لیے آتی ہے، جی، کبھی یہ معنی ہے، کبھی اس کے لیے آتی ہے، کبھی اس کے لیے آتی ہے، تو یہ کبھی قلت بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے، اچھا، تھوڑا سا وقت جو ہے نا۔ تو لیلن کا مطلب پوری رات نہیں ہے، رات کا ایک حصہ ہے۔ اللہ اکبر، اب عقلی طور پہ اس پہ بہت سے سوال وارد ہو سکتے ہیں، لیکن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، جی، اور اس لیے مانتے ہیں کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، بے شک، اور آپ سے زیادہ سچا انسان اس کائنات میں نہیں ہو حق، سکتا، حق، تو سبحان اس لیے ہم مانتے ہیں۔ تو یہ عقلی باتیں ہم درمیان میں نہیں لاتے، بے شک، کیونکہ عقلی خدشات ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو علمی طور پہ یا دینی طور پہ یا محبت کے طور پہ کمزور ہوتے ہیں، تو پھر وہ عقلی دلائل سامنے رکھ کے، جیسے شق القمر کا جو ہے نا تعویلیں کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ بہت سی چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، ہمیں مولا روم صاحب نے یہ بتایا ہے کہ عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، ہائے ہائے، کہ اپنی عقل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے قدموں پہ قربان کرتے ہیں، تو ہماری عقل محدود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بہت بلند ہے۔ دیکھیں نا، آگ ہے جلاتی ہے، جی، وہ آگ عراق کی ہو تو بھی جلاتی ہے، ہاں،
اور وہ آگ جو ہے نا دہلی کی ہو تو بھی جلاتی ہے، صحیح۔ لیکن وہ عراق کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونی بردن. اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آگ کی فطرت ہے تو سوال یہ فطرت کے خلاف کیسے ہوا؟ ہاں عادت ہے اس کی جلانا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا آگ ٹھنڈی ہوئی جو ہے. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے اب پانی ہے ہاں تو پانی ایسے کہتے ہیں عقل کے لحاظ سے ایسے کھڑا نہیں ہو سکتا دیوار کی طرح جو ہے، نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے بہنا. اور یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو بحر کلزم کو پار کیا تو وہ ایسے دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، اس نے راستہ دے دیا، بالکل ایسے راستہ ہو گیا. جی. تو یہ عقل کے خلاف ہے. جی. تو عقل کے خلاف ہے آپ کہہ لیں، یا یہ کہیں کہ آپ عادت کے خلاف ہے. صحیح. تو یہ عادت کے خلاف ایک چیز ہے، لیکن اللہ رب العزت کے صحیح. ہر چیز اس کے قبضے میں ہے. بے شک. وہ ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے، لیکن سبب بھی اسی کے قبضے میں ہے. سبب بھی اس کے سبب بھی اسی کے قبضے میں ہے.